are billions of tiny atoms. Every atom is made of smaller bits of matter, electrons orbiting a nucleus made of protons and neutrons, which are made of even smaller bits of matter called quarks. But string theory says this is not the end of the line. It makes the astounding claim that the particles making up everything in the universe are made of even smaller ingredients, tiny, wiggling strands of energy that look like strings. Each of these strings is unimaginably small. In fact, if an atom were enlarged to the size of the solar system, a string would only be as large as a tree. And here's the key idea. Just as different vibrational patterns or frequencies of a single cello string create what we hear as different musical notes, the different ways that strings vibrate give particles their unique properties, such as mass and charge. For example, the only difference between the particles making up you and me and the particles that transmit gravity and the other forces is the way these tiny strings vibrate. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیومن مائنڈ کو. دوستو، یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی یہ ایک عجیب و غریب راز سے پردہ اٹھاتی ہے. انتہائی مختصراً اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں آسان الفاظ میں، تو بات یہ ہے کہ آج تک سمجھا جاتا تھا کہ انسان جس کائنات میں سانس لے رہا ہے وہ مادے سے بنی ہوئی ہے، اور اس مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے ایٹم. پھر پتہ چلا کہ نہیں جی، ایٹم سب سے چھوٹا حصہ نہیں ہے، اس کے اندر ہیں الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز اور اس طرح کے 100 سے زیادہ سب اٹامک پارٹیکلز. اس کے بعد سائنس نے ایک نئی کھوج لگائی اور پتہ چلا کہ نہیں، یہ بھی سب سے چھوٹے پارٹیکلز نہیں ہیں، بلکہ اس کے نیچے ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کوارک، اور وہ کوارک بناتا ہے الیکٹران کو، پروٹون کو، نیوٹرون کو اور باقی دوسرے تمام پارٹیکلز کو. پچھلے 30 سال کے اندر ایک نئی ریسرچ سامنے آئی جس سے یہ پتہ چلا کہ اس کوارک سے 100 بلین یعنی 100 ارب گنا چھوٹی ایک اور اینٹی موجود ہے جو آج اب مادے کی بنیادی اکائی سمجھی جاتی ہے، اور جس کو نام دیا گیا ہے سٹرنگ کا. ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مادہ، میٹر، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو ہم کو ٹھوس محسوس ہوتا ہے، مایع محسوس ہوتا ہے یا کبھی گیس محسوس ہوتا ہے، اس پورے میٹر کے پیچھے، اس کے اندر جاتے ہوئے جو اس کی چھوٹی ترین چیز سامنے آئی جس کو سٹرنگ کہا گیا، وہ سٹرنگ بذات خود کسی مادے سے بنی ہوئی نہیں ہے. وہ صرف نور ہے، وہ صرف روشنی ہے، اور یہ روشنی اپنی مختلف طرح کی حرکات و سکنات سے اس چیز کو بناتی ہے کہ جس کو ہم مادہ سمجھتے ہیں، اور یہ وہ مادہ ہے جس سے میں، آپ، ہمارے اطراف میں موجود ہر چیز، یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے. مفتی صاحب، اللہ نور السماوات والارض، کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھنے کے بعد؟ نور السماوات والارض سے یہی مراد ہے کہ نور ہر اس لطیف اور باریک شے کو کہا جاتا ہے کہ انسانی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو یہ دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بنیادی بات جو اس سے بھی سامنے آ رہی ہے اس لیٹسٹ ریسرچ، ڈاکٹر صاحب، یہ تو آئیڈیلزم کی سپورٹ ہو گئی کہ کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. جی ہاں، بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی باتیں اگر کوئی لکھنا چاہے تو اس کے ساتھ سمندر، ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تب بھی وہ باتیں نہیں لکھی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دی ہے، نور السماوات والارض، اور جو میٹر کا سب سے چھوٹا پارٹیکل جیسا اب معلوم ہوا ہے وہ بھی نور ہے، وہ بھی ریڈیشنز ہیں، وہ بھی کوئی میٹر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں تک موجود ہے یہ دیکھ لیجئے کہ ذرے ذرے میں موجود ہے. کہیں کوئی دنیا میں، کوئی کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو. اور سائنس بھی اس کو پروف کرنے میں مجبور ہوتی جا رہی ہے. There is no other way. جی فاتح صاحب. نو ڈاؤٹ کہ سائنس پروف کر رہی ہے کہ، اور
جو ہماری بلیفز ہیں انہی کی طرف جا رہی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں میں سوچتا ہوں, سوری ٹو انٹرپٹ, اگر سقراط اور بقراط تو خیر فلسافیکل کیریکٹر ہے, سقراط ہوتے, ارسطو ہوتے, کیا کہتے وہ اس کو دیکھتے؟ اصل میں سوال سر آپ کا اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں. جی, کیا یہ ابھی بھی مائنڈ کی ریپرزینٹیشن ہے یا اس کی برین کی ریپرزینٹیشن ہے؟ بیکاز the string, even though it's a form of energy, is a representation of both. اس کا بھی ایک مائنڈ ہے, اس کا بھی ایک برین ہے. ٹھیک, کیونکہ صرف فزیکل کسی قانون کے تحت ہی حرکت میں آئی ہوئی. ایبسولوٹلی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں اور میرے اندر بھی اسٹرنگز ہیں, یہ ٹیبل نہیں سوچ رہی لیکن اسٹرنگز اس کے اندر بھی ہیں, اور وہی اسٹرنگز ہیں, وہی اسٹرنگز ہیں. تو کیا یہ اسٹرنگ, آئی ایگری, روح کی مینیفیسٹیشن ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور روح اس میں بھی ہے, روح ہر چیز میں ہے. لیکن کیا روح اور روح میں بھی ڈفرنس نکل آتا ہے؟ کیونکہ اسٹرنگز اور کی فریکوینسی آف وائبریشن کی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں میں زندہ ہوں, ایک بلی میں بھی وہی اسٹرنگز ہیں, وہ سوچ رہی ہے لیکن کم حد تک. یہ ٹیبل یا یہ جو پلیٹ ہے یہ نہیں سوچ رہی. تو کیا یہ چیز بھی ایک ذرا سے, یا پھر واللہ عالم یہ ٹیبل اور پلیٹ بھی کسی اور حوالے سے سوچ رہی ہے جو ہمیں نہ پتا ہو, کیونکہ مفتی صاحب یہ بھی تو کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ چیزیں گواہی دیں گی کہ جن کو آپ ظاہری طور پر یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں وہ آپ بات کو کر ایک سکیں. قرآن کریم کی آیت بتاؤں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ, ہر چیز نے اپنی تسبیح اور اپنی نماز کے طریقے کو جان لیا. تو بات وہیں پر آ کے رک جاتی ہے کہ ہمارا ذہن اگرچہ وہاں تک اپروچ نہیں رکھتا لیکن ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے کا علم رکھا ہے, اگرچہ وہ ٹو مچ ڈفرینس دین اندر, لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے. ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے آپ جو ہے وہ آئیڈیلزم تھیوری کی بات کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹرنگ تھیوری کی آئی. تو اسلام میں, اور اسلام میں نہ بھی صحیح تو باقی سارے مذاہب میں انکلوڈنگ انفیکٹ اسلام, ایک پرٹیکولر علم ہے, ایک فیلڈ موجود ہے جسے علم رجال کہا جاتا ہے, جس کے اندر اٹ از سپوزڈ, اٹ از بلیوڈ کہ جو صوفیہ کرام تھے, جو اولیاء کرام تھے, وہ تھرو میڈیٹیشن اینڈ ڈیپ تھاٹ پروسیس اپنے آپ کو کئی دن جب وہ دنیا سے جو ہے وہ ایک دم سیپریٹ کر لیتے تھے تو وہ ٹائم, اسپیس اور باڈی کی قید سے آزاد ہو جاتے تھے. یہاں سے ملٹی پریزنس, یہاں سے جو ہے وہ ملٹی پریزنس کا کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں, اللہ کے جو خاص مخصوص بندے ہیں, جو اولیاء ہیں, جو ولی ہیں, وہ ایک وقت میں جو ہیں وہ 3-4 جگہ موجود ہوتے ہیں. تو دس ایکچولی از اے پروف کہ ہم جتنا کچھ پرسیو کرتے ہیں it is a perception, it is okay, وہ سب کچھ وہاں پہ ہے, tangible ہے, چھو سکتے ہیں, but it is not the limit, we can push it, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو replicate بھی کر سکتے ہیں, اور انفیکٹ ہم اس کی لمٹس کو اپنے ذہن, اپنے مائنڈ کے ذریعے جو ہے وہ اس کی لمٹس کو ہم کراس بھی کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ, میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گرامی کا آپ تشریف لائے, کیونکہ it's such a philosophical topic کہ شاید ہم ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں کہ اس پہ کوئی نتیجہ نکلے, کیونکہ ناظرین ایسی گفتگو میں کسی نتیجے کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. آبجیکٹو ہمارے اس پورے شو کا, اس پوری ڈسکشن کا ہمیشہ یہ رہے گا, اور آج بھی یہی تھا, کہ ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں اور ہم جان سکیں انسانی ذہن کے حوالات سے مذاہب کیا بتا رہے ہیں, عقل انسانی کیا بتا رہی ہے, اور آج عقل انسانی کی معراج پر جو انسان پہنچا ہوا ہے اس کی ماڈرن ریسرچ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے. تو سبحان اللہ, پتہ یہی چلا کہ ماڈرن ریسرچ ہو یا الٹرا ماڈرن ریسرچ ہو, یا وہ ریسرچ جو آج تک ابھی سامنے نہیں آئی اور آنے والی ہے, ریسرچرز, سائنٹسٹ مجبور ہو چکے ہیں اس بات پہ کہ وہ مانے کہ کوئی ایسی قوت ہے کہ جو انسانی ذہن کی شکل میں یا نفس کی شکل میں یا روح کی شکل میں انسان تک وسیلہ بنی ہوئی ہے اور انسان کو پہنچا رہی ہے اپنا رزق, اور وہ رزق کہ پھر جس سے انسان تحقیق کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, غور کرتا ہے, اور اس کا اختتام صرف ایک ہی نقطے پر ممکن ہے, وہ یہ کہ معرفت الہی حاصل ہو جائے, اور پھر جس کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کامران علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.